بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب زندانی شام میں اللہ کے رسول کی نواسیاں قید تھی، اس قید میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ ایک دن وہ بچی، جس کا نام بی بی سکینہ تھا، وہ اپنے بھائی سجاد کے قریب گئی اور کہا، اے میرے بھائی، آپ وقت کے امام ہیں، میرا ایک سوال ہے، مجھے جواب دیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے سر کو اٹھایا اور فرمایا، اے میری پیاری بہن، پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہو۔ بی بی سکینہ نے کہا، بھائی، سب سے تکلیف دینے والی پیاس کون سی ہے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے رو کے کہا، اے سکینہ، پیاس کے 4 مراحل ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ بی بی سکینہ نے کہا، بھائی وہ کون سے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، پہلا تکلیف دینے والا مرحلہ وہ ہے جب انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگے اور اسے دیکھنے میں تکلیف ہو۔ تو بی بی سکینہ نے کہا، بھائی وہ کیسا ہوتا ہے؟ امام سجاد نے رو کے کہا، جیسے تمہارا بھائی کاشی وقت کے شہید بابا حسین کے قریب گیا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، مجھے آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آتا۔ اس وقت وہ پیاس کے پہلے درجے میں تھا۔ بی بی سکینہ نے رو کے پوچھا، بھائی دوسرا درجہ؟ امام سجاد علیہ السلام نے رو کے کہا، اے میری پیاری بہن، پیاس کا دوسرا درجہ اور تکلیف دینے والا ہے جب انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے اور وہ منہ میں چپک جاتی ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بھائی وہ پیاس کیسی ہوتی ہے؟ امام سجاد نے رو کے کہا، سکینہ، جب کربلا میں تیرا بھائی اکبر میدان میں تھا، اسے پیاس تکلیف دے رہی تھی، وہ دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، بابا میرا منہ خشک ہو گیا ہے، مجھے پانی دو۔ تیرے بابا حسین نے کہا، اکبر تو اپنی زبان میرے منہ میں ڈال، شاید تجھے آرام ملے۔ تو تمہارے بھائی اکبر نے تمہارے بابا کے منہ میں زبان ڈالی تو رو کے زبان واپس نکال لیا اور رو کے فرمانے لگے، بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ وہ درجہ پیاس کا دوسرا درجہ ہے۔ بی بی سکینہ نے رو کے کہا، بھائی تیسرا پیاس کا درجہ کیسا ہوتا ہے؟ تو امام سجاد رو کے فرمانے لگے، سکینہ، پیاس کا تیسرا درجہ پہلے والے درجات سے تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، بار بار اپنا منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، ویسے ہی انسان پیاس میں تڑپنے لگتا ہے اور بار بار اپنا منہ کھولنے لگتا ہے، بند کرنے لگتا ہے۔ تو بی بی سکینہ نے رو کے کہا، بھائی میں نے وہ پیاس کا منظر دیکھا ہے جب کرب و بلا میں سب شہید ہو گئے، جب میرا بھائی اصغر تڑپ رہا تھا، کبھی پیاس سے منہ کھول رہا تھا تو کبھی پیاس سے منہ بند کر رہا تھا۔ تو امام سجاد نے رو کے کہا، ہاں سکینہ، وہ پیاس کا تیسرا درجہ ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بھائی پیاس کا چوتھا درجہ کیسا ہوتا ہے؟ امام سجاد خون کے آنسو رونے لگے اور رو کے فرمانے لگے، سکینہ، پیاس کا چوتھا درجہ وہ دردناک منظر ہے جب انسان کی نمی ختم ہو جاتی ہے اور جب انسان کے جسم کا پانی خشک ہونے لگتا ہے، پھر انسان کے ہڈیوں کا گوشت انسان کے ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جو کپڑے سے بھی تن ہوتے ہیں وہ انسان کے خال میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو بی بی سکینہ نے رو کے کہا، بھائی میں نے یہ منظر تو نہیں دیکھا۔ امام سجاد رو کے کہنے لگے، اے سکینہ، جب تمہاری شہادت ہوگی تو تم اس پیاس کے درجے سے گزرو گی، تمہارے جسم کا گوشت تمہارے ہڈیوں کو چھوڑ دے گا
اور تمہارے کپڑے اور تمہارے جسم کے کھال ایک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر قید خانے میں کوہرام مچ گیا، سب رونے لگے۔ اللہ کے رسول کی اولاد میں اسلام کے لیے پیاس کے ہر درجات اور ہر تکلیف برداشت کی تاکہ ہم تک اللہ کا دین پہنچے، ہم نماز پڑھ سکے، اللہ کے لیے روزے رکھ سکے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم پیاس کے پہلے درجے تک بھی نہیں پہنچ پائے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اس پیغام کو اتنا پھیلاؤ کہ انسان کے اندر روزے رکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے۔